السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے چینل کا مقصد موضوعات من گھڑت، بے اصل، بے بنیاد اور دین میں جھوٹی باتیں جتنی بھی چل رہی ہے اسے ہم کو آپ تک پہنچانا ہے۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور اس کو بیان کرنے سے باز آئیں گے۔ اسی طرح ایک جو اہم موضوع ہے وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ اس کو ہم جھوٹا اور من گھڑت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اصل مقصد کے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے صحیح ترجمے کی طرف لے جائیں گے، اور جو غلط ترجمہ ہے، جو ترکیب کے اعتبار سے خلاف مقصود ہے، اس کی طرف نشاندہی کریں گے۔ امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو سنیں گے اور پھر انشاءاللہ جو صحیح ترجمہ ہے اس کو لے کر صحیح مقصد سمجھیں گے، اور جو غلط ترجمہ جو ترکیب کے اعتبار سے، نحوی قواعد کے اعتبار سے اور اصل مقصد کے اعتبار سے ہٹ کر ہے، اس کو بیان کرنے سے بچیں گے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری پوری ویڈیو دیکھنا، تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کر مجھ پر کوئی فتویٰ مت لگانا اور کوئی حکم جاری مت کرنا، اس لیے کہ میں جو صحیح ترجمہ بتاؤں گا وہ بھی ہمارے ماقبل میں بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، جیسے شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے مفتی شبیر احمد عثمانی نے، اور ان کے شاگرد جو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے گزرے ہیں، انہوں نے، اور ان سے پہلے اس ترجمے کی طرف نشاندہی بڑے بڑے علماء نے کی ہے، جیسے صاحب جلالین نے، اور تفسیر ابن کثیر میں، اور جو تفاسیر کی کتابیں ہیں اس میں اس بات کو بتلایا گیا ہے۔ اور جو غلط ترجمہ جو کیا گیا ہے، جو آج لوگوں کی زبان پر چل رہا ہے، میں اس کی طرف بھی نشاندہی کروں گا، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب، ان سے تسامح ہوا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد جوناگڑی، جن کی احسن البیان جو آج عوام کے ہاتھوں میں ہے، تو ان سے جو تسامح ہوا ہے سورہ فاتحہ کے ترجمے میں، جس کی وجہ سے آج مفسرین جب جو خطبہ ہے ہمارے، جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا، تو جو اصل مقصد ہے اس سے ہٹ کر وہ ایک الگ ہی مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ تو لفظ جو غیر ہے، غیر المغضوب علیہم میں لفظ غیر، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جو اصل مقصد سے ہٹ کر جو غلط ترجمہ اس کا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مقصد ہی بیان نہیں ہو رہا ہے، اس کو بھی بیان کروں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری پوری کلپ کو سننا، پوری ویڈیو کو سننا، انشاءاللہ آپ کے دل کو اطمینان ہوگا کہ حقیقت میں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور اگر آپ کی تحقیق اس کے مقابل ہو تو آپ میری رہبری اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی بات سے رجوع کروں گا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ فاتحہ کے ترجمے کے مطابق، ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھیے کہ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے تو اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی ربانیت کو ثابت کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں توحید کو ثابت کیا گیا۔ نمبر 2 پہ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس سے گویا کہ قیامت کو ثابت کیا گیا، بعث بعد الموت کو ثابت کیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسانیت کی تخلیق کا مقصد بتلایا گیا کہ عبادت اصل مقصود ہے، اور عبادت پر استعانت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اس کو ثابت کیا گیا۔ اس عبادت پر استقامت اور ثابت قدمی جو ہوگی، اس کی دعا اللہ نے سکھلائی کہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتلایا کہ اللہ سے رہنمائی مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ اب مفسرین کہتے ہیں یہ جو بندوں کی دعا ہے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے پورا قرآن کریم نازل کیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی کر. اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اللہ نے احسان کیا، فضل کیا، ان لوگوں کا راستہ. اور یہ لوگ کون ہے؟ غیر المغضوب، یہ لوگ مغضوب علیہم نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نہیں ہوا، یہ لوگ یہود نہیں ہے، ولا الضالین، اور یہ لوگ ضالین نہیں ہے، بھٹکے ہوئے نہیں ہے، اور سادہ یعنی ایک دم سمپل زبان میں کہا جائے تو یہ لوگ عیسائی نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو ترجمہ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو. یہ سب سے پہلا ترجمہ جو ہے یہ شیخ الہند صاحب کا ہے، شیخ الہند محمود الحسن صاحب کا، جس کو مجمع الابحر کہا جاتا ہے. یعنی تراجم میں سب سے بہترین ترجمہ اس کو مانا جاتا ہے، ترجمے جو ہے موضح فرقان کے نام سے ہے. آپ دیکھ سکتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہی ترجمہ کیا ہے، بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو یہ ترجمہ جو ہے یہ بالکل ترکیب کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے صحیح ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا مقصد ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ یہودیت اور عیسائیت، ان کی گمراہی تو صریح ہے. یہ جو گمراہ ہو گئے تھے ان کی گمراہی کو خود قرآن نے بار بار بیان کیا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں، عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کی گمراہی ہے جس کو سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے. اور اس گمراہی کے باوجود ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. یعنی سری گمراہ ہونے کے باوجود، گمراہی کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب قرار دیتے تھے. اور اس وقت میں آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک تو یہودیت، نمبر 2 پہ عیسائیت، اور نمبر 3 پہ جو مشرکین وہاں کے تھے، یہی قومیں وہاں پر تھی. تو اللہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے جو ہے ان کو جو راستہ چاہیے منعم علیہم کا راستہ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اب وہ انعام کیا ہوا کون ہے؟ تو سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ 4 طبقے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے. تو یہ منعم علیہم لوگ ہیں. تو اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہودیوں کا جو گمان تھا، عیسائیوں کا گمان تھا کہ ہم ہی دیندار ہے، یہ مسلمان دیندار نہیں ہے، تو اللہ ان کے اس زعم کو، ان کے اس گمان کو توڑنا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ دین تو کچھ اور ہے. جس کو قرآن میں کہا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام جو ہے وہ قابل پیروی ہے، قابل دین ہے. تو یہودیوں کا جو عقیدہ تھا اس کو توڑا گیا اس آیت کے ذریعے سے. اب وہ کیسے؟ غور سے دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. رہا ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا اور جن پر نہ تیرا غصہ ہوا. یعنی جو منعم علیہم لوگ ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ نہیں ہوا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ سے نہیں بھٹکے ہیں. اس کے علاوہ جو منعم علیہم کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب بھٹکے ہوئے ہیں. اب اسی لیے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب علیہم کی تفسیر جو ہے یہود سے کی اور ضالین کی تفسیر نصارہ سے کی. تو میں آپ کو بتلانا چاہوں کہ یہ تفسیر جو ہے صرف مغضوب علیہم کی ہے اور تفسیر صرف ضالین کی ہے، نہ کہ لفظ غیر کی ہے. اور لفظ غیر اپنے اندر خود بہت سارے معنی رکھتا ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا.
تو تفسیر جو ہے صرف ضالین کی ہے، مغضوب علیہم کی ہے اور صرف ضالین کی ہے. تو لفظ غیر جو ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ منعم علیہم جو لوگ ہیں وہ مغضوب علیہم نہیں ہے. منعم علیہم جو لوگ ہیں وہ ضالین نہیں ہے، بلکہ منعم علیہم کا ہر ایک فرد، منعم علیہم کا ہر ایک فرد مغضوب علیہم سے الگ ہے اور ضالین سے الگ ہے. اور آپ کو پتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ مغضوب علیہم کی تفسیر یہود ہے اور ضالین کی تفسیر نصارہ ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ مغضوب علیہم صرف اور صرف یہود پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے، صرف اور صرف ضالین کا اطلاق نصارہ پہ ہوتا ہے، وہی اس کے اندر منحصر ہے. ہرگز نہیں، بلکہ علماء امت نے اس بات کو لکھا ہے، جیسا کہ معارف القرآن ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس امت محمدیہ کے بھی مشرک، کافر، مبتدع، فاسق، فاجر اعلی اختلاف المراتب، جس کا جیسا مرتبہ کا مختلف ہوگا، اختلاف ہوگا، وہ اس اعتبار سے اس وعید میں داخل ہوگا. تو یہ امت کے لیے بھی ہے. اور آگے انہوں نے لکھا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علماء سلف نے اس بات کو لکھا تھا کہ امت محمدیہ کے علماء اگر ان کے اندر بگاڑ آتا ہے تو وہ مغضوب علیہم میں داخل ہوں گے. اور وہ کیسے؟ کیونکہ جب ان کے اندر دنیاوی اغراض جب داخل ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے یہ کتمان ما انزل اللہ کریں گے، جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہے اس کو چھپائیں گے. نمبر 2 پہ تلبیس الحق بالباطل کریں گے، حق کو باطل کے ساتھ میں ملیامیٹ کریں گے. اور نمبر 3 پہ جو ہے اہل فضل اور اہل انعام جو لوگ ہیں ان کے لیے دل میں بغض و عداوت رکھیں گے. اور یہ سارے کارنامے یہودیوں کے تھے. انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو دنیاوی معمولی غرض کی وجہ سے کچھ پیسوں کے لیے اس کو بدل ڈالا، اس کو چھپایا، وہ مسائل کو بیان نہیں کیا. اور نمبر 2 حق اور باطل کو انہوں نے ملیامیٹ کیا، ملا ڈالا. جس کبھی غلط کی جگہ صحیح، صحیح کی جگہ پہ غلط کھا. اسی طرح سے انہوں نے بغض اور عداوت میں جو انبیاء آتے تھے ان کو قتل کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کہ بغیر کسی حق کے وہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. تو اس امت کے علماء بھی جیسا کہ آج ہو رہا ہے دنیاوی غرض اور فائدے کے لیے آج کے علماء اپنے جیب کو بھرنے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تحریف کر رہے، کہاں سے کہاں اس کا مطلب اور مقصد بیان کر رہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ مغضوب علیہم میں داخل ہوں گے. علم ہونے کے باوجود ان کے اندر گمراہی آئے. کیوں؟ ہٹ ڈرمی کی وجہ سے، میں پنے کی وجہ سے. ایک یہ. نمبر 2 پہ سلف صالحین نے فرمایا کہ اس امت کے عباد، زہاد، جتنے بھی عابد لوگ ہیں، عبادت کرنے والے، زاہد لوگ ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، اگر وہ گمراہ ہو جائے تو وہ ضالین کے اندر ان کا شمار ہوگا. اور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ علم تو عیسائیوں کے پاس میں تھا نہیں، یہ ان پڑھ تھے، زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو یہ علم نہ ہونے کے باوجود علم تلاش کرنا چاہیے تو انہوں نے علم تلاش بھی نہیں کیا، بلکہ گمراہ بھی ہوئے اور لوگوں کو گمراہ بھی کیا. اور پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ کہ قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے وَاتَّخَذُوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کے علماء کو، ان کے رہبان کو جو ہے خدا بنا ڈالا. ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا، ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا. جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھی ان کے علماء حرام کرتے تھے اور یہ لوگ اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے. تو اس امت کے جو عباد ہے، عابد لوگ ہیں، رہبانیت اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر ان کے اندر بھی بہت زیادہ تقوی برتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ انہوں نے شریعت کو، وہاں پر سنت کو قائم کرنا چاہیے، ایجاد کرنا چاہیے اور زندہ کرنا چاہیے. تو یہ لوگ اس کی خلاف کرتے، سنتوں سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر اپنی جہالت پر عمل کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہوا اور انہوں نے بھی
اپنے شیخ حضرات کو، مشائخ حضرات کو خدا بنا کر ان کی باتوں میں ہاں ملانے لگے اور سنت نبیوں کو بازو میں رکھ دیا، شریعت کو بازو میں رکھ دیا اور صرف اپنے مشائخ کی باتیں سننے لگے، چاہے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہو جیسا آج ہو رہا ہے، تو یہ لوگ ضالین کے اندر ان کا شمار ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ میں جو اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں وہ کیسے کر رہا ہوں؟ حالانکہ میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں شیخ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے خود اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو لطیف معنی ہے یہ لفظ غیر کو لانے سے حاصل ہو رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں جو لفظ غیر کو لایا گیا، ورنہ جو ترجمہ آج امت کی زبان پر چڑھ رہا ہے وہ یہ ترجمہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، جس کو مفتی تقی عثمانی نے کیا ہے، مولانا محمد جوناگری نے، اشرف علی تھانوی وغیرہ، اور ایسے جتنے بھی تراجم اکثر ہو رہے ہیں اس میں یہی ترجمہ کیا گیا۔ آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہو، ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے۔ یہ جو لفظ ناکے ہے، ناکے، یہ لفظ، یہ جو ترجمہ آتا ہے عربی زبان میں لفظ لا کا آتا ہے، تو لفظ لا کی وجہ سے ترجمہ آتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی صریح یعنی مخالفت کی ہے، اور اس بات کو اس طور پر سمجھایا کہ یہ جو لطیف معنی جو لفظ غیر کے ذریعے سے حاصل ہو رہے، اگر اس کی جگہ پہ لفظ لا کو لاتے تو یہ معنی کبھی نہیں حاصل ہوتے، کیونکہ لفظ غیر کا استعمال جو ہے وہ نفی کے لیے تو ہوتا ہی ہے، وہ تو ضمناً اس کے معنی ہے، لیکن صراحتاً وہ مغایرت کے لیے آتا ہے، ما قبل سے مغایرت کو بتلانے کے لیے کہ جو منعم علیہم لوگ ہیں وہ مغضوب علیہم کے علاوہ لوگ ہیں۔ یہ ترجمہ لفظ غیر سے ثابت ہوتا ہے، لفظ لا سے یہ باریک معنی ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظ غیر سے یہ معنی کیوں کر ثابت ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے تو یہ ترکیب کے اعتبار سے ہم کو جانا پڑے گا۔ جو عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ اس بات کو فوری طور پہ سمجھ لیں گے، تو میں آپ کو بتاتا چلا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم میں لفظ غیر میں را کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے۔ یہ کسرہ کیوں ہے؟ سب سے بڑا جو سوال ہے، لفظ غیر میں را کے نیچے کسرہ کیوں ہے، تو ہم دیکھیں گے اس کو۔ اعراب القرآن علامہ محی الدین درویشی کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے لفظ غیر کے نیچے کسرہ ہونے کی وجہ بیان کی ہے۔ نمبر ایک کہ لفظ غیر جو ہے وہ بدل ہے علیہم میں ہم ضمیر سے، تو یہ ہم کا مرجع جو ہے یہی ہے الذین، تو ہم چونکہ مجرور ہے اس لیے یہ بدل جو ہے اس کا یہ بھی مجرور ہے، بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ انہوں نے بیان کی کہ یہ بدل ہے الذین سے، تو دونوں صورتوں میں لفظ غیر جو ہے بدل مانا جائے گا، یا تو ہم ضمیر سے یا الذین سے، یعنی لفظ غیر کو بدل ماننا پڑے گا منعم علیہم لوگوں سے، یہ صاف صاف اس کا۔ یا ہے کہ تیسری وجہ جو ہے علامہ محی الدین درویشی فرماتے ہیں کہ لفظ غیر کے نیچے جو کسرہ ہے وہ اس لیے کہ وہ صفت ہے الذین کی، اور یہی ترکیب آپ کو اکثریت ملے گی، اس کے علاوہ لفظ غیر پر کوئی اعراب نہیں پڑھا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ علامہ جار اللہ زمخشری رحمت اللہ علیہ نے الکشاف میں لکھا ہے کہ قرئ غیر بالنصب، لفظ غیر نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یہ بات لکھی گئی ہے، لیکن وہ کوئی متواتر روایات سے اور جو قرات جو پڑھی جاتی ہے اس میں یہ بات ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ بھی نہیں کریں گے، بلکہ جو اعراب پڑھا جاتا ہے اسی کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو لفظ غیر کا اعراب تو میں نے آپ کو ترکیب کے اعتبار سے ثابت کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھو گے کہ یہ بدل ہے، تو بدل کا فائدہ کیا؟ تو میں اپنی جیب سے تو نہیں کہتا، جلالین آج درس نظامی میں داخل ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو جلالین میں ہے کہ نکتۃ البدل افادۃ ان المہتدین لیسوا یہود ولا نصارا،
کہ بدل کا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ ہدایت یافتہ اور منعم علیہم جو لوگ ہیں، نہ تو یہ لوگ یہود ہیں اور نہ یہ نصارہ ہے۔ اب صاف صاف ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ غیر بدل ہے، اور بدل کا فائدہ کیا ہے؟ تو بدل کا فائدہ یہ ہے کہ یہ منعم علیہم لوگ نہ یہود ہے نہ نصارہ ہے، تو اب اسی حساب سے اس کا ترجمہ کرنا چاہیے، اور وہ ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کہ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن لوگوں پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یہی ترجمہ اس کا ہونا چاہیے۔ اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ لفظ غیر یا تو صفت ہے یا تو بدل ہے، اور صفت کی تعریف ہدایت النو میں جو لکھی ہوئی ہے کہ النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه، کہ صفت جو ہے وہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع میں شامل ہے، جو اس کے مطبوع میں جو معنی پائے جاتے ہیں وہی صفت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو الذین انعمت علیہم میں جو ایک معنی پائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انعام کے، ان پر انعام کیا گیا، اسی کی یہاں پہ صفت موضحہ، وضاحت کرنے والی صفت، کہ اس انعام کی ایک خاص قسم یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو غضب سے اور گمراہی سے محفوظ رکھا ہے۔ یا تو بدل ہے لفظ غیر، اور بدل کی تعریف بھی وہی ہے کہ البدل تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ وهو المقصود بالنسبہ، کہ بدل اس کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے اس حکم کی جو اس کے متبوع کی طرف کی گئی، اور الذین کی طرف جو نسبت کی گئی انعام کی، وہی انعام کی نسبت غیر کی طرف ہونی چاہیے، اور وہ نسبت یہی ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا کہ ان کو غضب سے اور زلال سے محفوظ رکھا، اور مقصود بھی نسبہ ہے۔ تو یہ مختصر سی تعریف تھی، اور ایک تعریف جو ہے اگر لفظ غیر کو بدل مانا جائے تو بدل کے جو 4 اقسام ہیں، بعض نحوی کتابوں میں 5 لکھے گئے، جو بھی ہو، لیکن یہاں پر جو مقصود ہے وہ بدل الکل من الکل ہے۔ تو لفظ غیر جو ہے وہ بدل الکل من الکل ہے، جس کی بنیاد پر لفظ غیر وہی ہے جو الذین ہے، لفظ غیر وہی ہے جو علیہم میں ہم ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کرنے کے لیے جائیں گے تو میرے بھائیوں ہم غور کریں، ترجمہ یہی ہونا چاہیے جو ترجمہ شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ ترجمہ کیا شیخ الہند صاحب نے، کیونکہ شیخ الہند کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے موضح فرقان کر کے، ان کا ترجمہ جو ہے اس کا نام ہے موضح فرقان، اس سے پہلے 2 ترجمے کیے گئے، ایک فارسی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور نمبر 2 پہ موضح قرآن جو شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فارسی میں ہے، اور ان کے صاحبزادے ہیں غالباً شاہ عبد القادر، تو ان کا ترجمہ اردو میں ہے۔ یہ 2 ترجمے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ ترجمے میں ان دونوں کے ترجمے کو سامنے مد نظر رکھا ہے اور اس کے بعد میں ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے میں انہوں نے اس کی ترجمے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے ہٹ کر ترجمہ کیا۔ اس لیے آپ دیکھو گے یہاں پر میں نے جو ترجمے آگے غلط ترجمے لکھے ہیں، اسی میں ترجمہ سیم ٹو سیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فارسی ترجمہ بھی اسی ترجمے سے ملتا ہے، اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ بھی اسی کا ترجمہ ہے، فارسی کا ٹرانسلیشن ہے۔ تو شیخ الہند صاحب نے دونوں کے ترجمے مد نظر رکھے، لیکن اس سے ہٹ کر ترجمہ کیا، اور غالباً شیخ الہند صاحب کے ترجمے پر جو حاشیہ لکھا گیا ہے اس میں غالباً شروعات کے 5 پارے جو ہو وہ شیخ الہند صاحب کے خود کے لکھے ہوئے، لیکن اس کو فوائد عثمانیہ کے نام سے چھاپ کر تصنیف کر کے لوگوں کے درمیان میں شائع کیا گیا۔ تو فوائد عثمانیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لفظ غیر کا جو ترجمہ ہم نے کیا، یعنی شیخ الہند صاحب نے، وہ بالکل صفت اور جو یہاں پر جو بدل بن رہا ہے اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف جو ترجمہ بعض تراجم دہلویہ میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ خلاف ترکیب اور خلاف مقصود ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، فوائد عثمانیہ میں لکھی ہوئی ہے، اور اسی بات کو اگر آپ چاہو تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں پڑھ کر اس کو سمجھ سکتے ہو۔ اب آئیے میں آپ کو بتلاؤں
کہ وہ غلط ترجمہ کیا ہے جس کی بنیاد پر مقصد غلط بیان ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں یہاں پہ، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ترجمہ مفتی تقی عثمانی اور ان کے علاوہ معاشرف علی تھانوی ہو، دوسرے بھی بہت سارے۔ اسی طرح سے مولانا محمد جوناگری جن کی احسن البیان مانی جاتی ہے، اس کو دیکھ سکتے ترجمہ، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کے جو ترجمے ہیں اس سے مقصد جو ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ گویا کہ دو دعائیں سکھا رہے ہیں۔ وہ دو دعائیں کون سی؟ ایک یہ کہ اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر، اور دوسری دعا یہ کہ نہ کہ ان لوگوں کی راہ، یعنی تو ہم کو ان لوگوں کی راہ مت بتلا۔ تو یہ دو ترجمے، دو دعائیں ثابت ہو رہی ہے۔ اور اللہ رحم فرمائے مولانا رشید صاحب پر، جو ڈھابیل میں کئی سالوں تک انہوں نے تفسیر کے منصب پر فائز رہے اور اس کو بخوبی انجام دیا، تو میں ان سے ہمیشہ اس معاملے میں، تفسیر کے معاملے میں پوچھا کرتا تھا، تو انہوں نے اس ترجمے کی طرف میری رہنمائی کی اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس سورہ فاتحہ کے ترجمے میں دو دعائیں ثابت ہوتی ہے، حالانکہ دعا ایک ہی سکھلائی گئی ہے، سیدھے راستے کی۔ تو یہ ان کی طرف سے رہنمائی تھی جس کی آج میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو دو دعا ثابت ہو رہے ہیں، حالانکہ دو دعا نہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی بھی خطیب، کوئی بھی قصاص، اور اکثر خطبہ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جب تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ تفسیر شروع کرتے ہیں، اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب کیا گیا۔ اب یہ لوگ ڈائریکٹلی مغضوب علیہم کی تشریح میں گھس جاتے ہیں، ظالم کی تشریح میں گھس جاتے ہیں، اور لفظ غیر کا جو مقصود تھا، فائدہ تھا کہ اہل انعام جو لوگ ہیں وہ یہود اور نصارہ نہیں ہے، یہود اور نصارہ کے زعم کو توڑنا تھا، وہ چیز کو یہ لوگ اپنے تفسیر سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ترجمہ کیوں کر غلط ہے۔ اور یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے، ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ غیر کی جگہ پر اگر لفظ لا ہوتا تو یہ ترجمہ کرنا صحیح تھا، لیکن یہ ترجمہ ترکیب کے اعتبار سے خلاف ترکیب ہے، خلاف مقصود ہے۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہو، غور کریں اس معاملے میں، عربی تفاسیر کو اٹھائے اور عربی گرامرز کی کتابوں کو اٹھائے، کچھ عربی قواعد کے اعتبار سے کچھ سوال ہو تو انشاءاللہ سینڈ کریں، میں اس کا آپ کو جواب دوں گا، اور کچھ تفاسیر میں بھی اگر کچھ سوال ہو تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، میں آپ کو اس کا ریپلے دوں گا، اور اگر آپ کے پاس میں میرے خلاف میں کوئی دلائل ہو تو آپ اسے بھی دے سکتے ہو، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے جوابات دینے کے لیے۔ اور آپ ایسا بالکل مت سمجھنا کہ یہ صرف اور صرف میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، میں اساتذہ کے مشورے سے نہیں ہوں، بلکہ میں نے اپنے استاد شیخ عبداللہ خطیب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے میں نے اس معاملے میں مشورہ کیا ہوں، اور ان کو باقاعدہ میں نے اپنا پورا رسالہ جو لکھا تھا وہ میں نے بتایا ہوں، اور انہوں نے اس کو چیک کیا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی صلاحیت بھی اچھی خاصی صلاحیت ہے۔ کئی سالوں تک انہوں نے مدرسہ تلوجہ میں شیخ الحدیث کے منصب کو سنبھالا ہے، اور آج اس وقت کاملہ میں وہ درس جو مشکات اس منصب پر فائز ہے، تو ان کی بھی صلاحیت اچھی ہے، اور انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ یہ میری جو رائے ہے اس معاملے میں صحیح ہے۔ تو میں ان جو حضرات نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے، میں اس کو اگر ہو سکے تو آپ اس کو غلط مت سمجھیے، لیکن وہ تسامح سمجھیے کہ ان سے تسامح ہوا ہے، اور ہم جو صحیح ترجمہ کریں گے یہ کریں گے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو پورا سنیں، سمجھیں اور آگے اس کو شیئر کریں۔